يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور ماہ رمضان مبارک کے درمیان بڑا گہرا ربط اور تعلق رکھا ہے۔ یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ماہ رمضان قرآن کے لیے اور لوگوں کے دلوں کے لیے ایسے ہے جیسے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں لوگوں کے دل اللہ کی طرف سے نرم کر دیے جاتے ہیں، ہدایت کی طرف زیادہ رجحان اور میلان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے قرآن کریم کا اثر دلوں پہ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ عام دلوں کے بنسبت اس سے زیادہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ باقی پورا سال اس کے بعد اگلا ماہ مبارک دوبارہ آنے تک قرآن کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے جڑ جائے۔ تو اس کے لیے قرآن کریم کی روزانہ کی جو تلاوت تراویح کے اندر ہوتی ہے اس کے خلاصے کو بیان کر دینے کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے ہمارے ماحول میں۔ تو اس کو روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ سوا سپارہ جو تراویح میں روز پڑھا جائے گا وہ اسی طرح سے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا تاکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں کو اس کی طرف ایک میلان اور رجحان مل جائے۔ تو آج پہلا سپارہ پہلی تراویح میں جو سوا سپارہ پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آغاز قرآن کریم کا سورۃ الفاتحہ سے ہوا ہے۔ فاتحہ یہ ایک وہ سورت ہے جس کے اندر رب کائنات نے انسانوں کو سکھا دیا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ اس کو سورۃ المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آغاز دنیا کی سب سے بڑی دائمی سچائی اور حقیقت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفوں کا سچا مالک مستحق جس کو جچتی ہیں ساری تعریفیں وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، جو تمام تر طاقت و قوت اور اقتدار و اختیار کے باوجود اپنے لیے اس صفت کا انتخاب فرما رہا اور اسے بیان کر رہا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کی رحمتیں بے انتہا ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، لوگو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمہیں یہ دنیا چھوڑ کے پوری دنیا کے اس سلسلے کے اختتام پہ رب کائنات کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ وہ جزا کا دن ہوگا کہ جس دن انسانوں کے اعمال کا بدلہ ان کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں انسان اپنی عاجزی اور اللہ کے سامنے اپنی نیاز مندی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت کے لائق ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے جسے معبود بنایا جا سکتا، اور جو معبود بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے سوا دنیا میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جسے معبود بنایا جا سکے جو اس صلاحیت کے مالک ہو۔ جب وہ ایک اکیلا معبود ہے تو ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد ہماری طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ، یہ التجا ہماری کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو صراط مستقیم کی طرف پھیر دے، ہمارے عمل و کردار کو ایسا بنا دے کہ ہم صراط مستقیم پہ گامزن لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم کون سا صراط ہے، کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ اے اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا،
جن سے تو خوش ہوا، جن سے تو راضی ہوا، اور راضی ہو کر تو نے انہیں انعامات کا مستحق قرار دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تیرے غضب کے مستحق بن گئے، اور نہ ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جو گمراہیوں میں جا پڑے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین جن کی نفی کی گئی ہے ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو گویا ہمیں اس بات کی تلقین و تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتے رہیں اور اپنی مانگ اور جو ہم نے دعا مانگی ہے اس کے مطابق عمل پیرا بھی ہوں، کہ یہود و نصارہ کی راہ پہ ہم نہ چلیں، ان کی مشابہت نہ اختیار کریں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی یہ سورت سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں آغاز میں ہی رب کائنات میں سورہ فاتحہ میں جو دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے، اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پورا قرآن ہماری اس دعا کی قبولیت میں نازل فرما دیا کہ جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے وہ اس قرآن کریم پہ عمل کرنے والا ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، آغاز پہ ہی یہ حرف استعمال ہوا بہت سی صورتوں کے آغاز میں۔ اصل میں مجھے سب سے زیادہ جو قرآن کریم کے مطالعے میں ان لوگوں کی بات تفاسیر پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ پسند آئی جو یہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بہت سے معنی انسانوں نے سوچے اور سمجھے اور کہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس سے کیا مراد ہے، الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، اس کی حقیقی مراد اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یہ کیوں استعمال کیا شروع میں؟ تاکہ ہمیشہ انسان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا رہے کہ وہ کہیں عالم ہونے کا کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، علم والا بن گیا، اس کا دعوے دار نہ بن جائے، بلکہ ہمیشہ یہی کہے کہ میں تو اس کے بارے میں ایسے ہوں جیسے نابلد کہ مجھے اس کے بارے میں یہ ایک بحر بے کراں ہے، اس میں جتنا بھی علم حاصل کر لیا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ جس کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے کسی مضمون میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی کسی بھی چیز کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہر ریب اور ہر شک سے مبرہ ہے۔ ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ کون سی ہدایت؟ وہ جو دعا میں مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے۔ تو وہ جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی چاہتا ہے وہ سن لے، ھدی للمتقین، اس قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے متقین میں سے اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ یہاں سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے 3 قسم کے طبقات کا تذکرہ فرمایا، 3 طبقات کا۔ پہلا طبقہ جسے اللہ نے متقین کا نام دیا، متقین وہ ہیں جو اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں، خلوتوں میں اور تنہائیوں میں ہر جگہ یکساں طور پہ اللہ رب العزت کا خوف دلوں میں غالب رکھنے والے ہوں۔ ان تخشى اللہ فی السر والعلن، کہ چاہے محفل میں موجود ہو جو تنہا اور اکیلے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ اگر تم ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے، تم 2 ہو کمرے میں موجود تو تیسرا اللہ ہے، تم جتنے بھی ہو اس سے ایک آگے بڑھا کے اللہ رب العزت کا یقین کر لو کہ وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ تقوی کی ایک صفت ہے جو متقین کہلانے والے ہیں، وہ اس کا پہلا طبقہ ہے، انسانیت کا سب سے اونچا طبقہ، سب سے اعلیٰ، جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسرے طبقے کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ جس طبقے کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس متقین والی صفات کے یکسر مخالف اور اس سے اپنے آپ کو محروم بنا دینے والے لوگ ہیں، جو انکار کر دینے والے ہیں اللہ رب العزت کے تمام احکامات کا، اللہ رب العزت کی دنیا میں جو ہدایت کے لیے جو اللہ نے چیزیں بھیجی ہیں ان سب کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو دلوں میں تو انکار رکھتے ہیں
لیکن مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ وہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، اور جو منافق ہیں وہ اس کائنات میں سب سے برے انسان ہیں، سب سے برا طبقہ منافقین کا ہے۔ تو اللہ نے پہلے قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا المتقین، کہ اس قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے متقین کے لیے اس کی ہدایت لازمی اثر انداز ہوگی، وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ وہ کون ہیں؟ ان کی آگے صفات کا تذکرہ فرما دیا، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ حقیقتیں جنہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اہل تقوی ہیں جن کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ان اندیکھی حقیقتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اندیکھی حقیقتوں میں اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ رب العالمین کہ جسے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی ان آنکھوں سے، اس بینائی سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب اللہ رب العزت چاہیں گے تو جو جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے مقرب بندے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ اپنی ذات کے آگے سے سارے پردے ہٹا کے انہیں اپنی ذات کا دیدار کروائے گا، وہاں اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکے گا۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اسے بغیر دیکھے ایمان لانا ہوگا، یہ متقین کی صفت ہے۔ اور اس طرح اس میں شامل جیسے جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، میزان عدل ہے، پل صراط ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن اہل تقوی وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں۔ دوسری صفت ان کی بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی بات صرف نہیں کی گئی کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے، جو نماز پڑھنے کی ہماری کیفیات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے متقین کی صفت قرار دے رہا ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ، ان نمازیوں میں سے وہ لوگ جو اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مختصر طور پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو کچھ انہیں سکھاتی ہے، اگلی نماز کا وقت آنے تک وہ ان سیکھے ہوئے سبق پر عمل پیرا رہتے اور اسے یاد رکھتے ہیں، وہ ہیں مقیمون الصلاۃ، کہ جو اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دینے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک جامع بات ارشاد فرمائی، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا وہ اس میں سے وقت آنے پہ جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ رزق ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ روٹی پانی اور یہ جو کھانے پینے کی ہماری چیزیں ان کا نام رزق نہیں۔ رزق وسیع معنی اور مفہوم ہے، اللہ کی ہر عطا، اللہ کی ہر بخشش، ہر عطا رزق بن جاتی ہے۔ آپ کو اچھا رہنما مل گیا، یقین کیجئے یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اسی طرح آپ کو قرآن کریم سے رہنمائی کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح آپ کو اچھے ساتھیوں کا مل جانا، اچھے لوگوں کی صحبت کا مل جانا، اسی طرح آپ کو دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب کی سب چیزیں رزق میں شامل ہیں، آپ کی ضرورت کی ہر چیز۔ تو رزقناہم ینفقون، اللہ نے جامع لفظ بیان فرمایا کہ اہل تقوی کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو ملی ہوئی اللہ کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا وقت آ جائے، تقاضا آ جائے، تو بے دریغ اللہ کی راہ میں اس اللہ کی عطا کو خرچ کر دیتے اور اسے قربان کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اہل تقوی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ جو قرآن کریم نازل کیا گیا اس پہ بھی پورے کا پورا ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کو صحائف اور کتابیں دی گئی ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتیوں کی یہ صفت اور انفرادیت ہے کہ ہمارے لیے گزشتہ تمام نبیوں کی تعلیمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کو مختلف صحیفے، مختلف کتابیں اور مختلف ہدایت نامے وہ بھیجے ہیں، عطا فرمائے ہیں۔ ہم ان سب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، بعد میں جو ان کے ماننے والے کہلائے وہ ان میں تحریف کا اور بدل دینے کا سبب بن گئے، ذریعہ بن گئے۔ اب برحق جو ہر وقت ہر جگہ محفوظ اور حق کتاب ہے وہ صرف قرآن کریم ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، اگر آج ہم مومن اہل ایمان حضور کے امتی قرآن کریم پہ عمل کرنے والے بن گئے تو یقین کیجئے اس قرآن کریم کے اندر گزشتہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تعلیمات بھی جمع ہیں، یعنی ہمیں ان سب پہ بھی عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی آج کسی اور کتاب کے ماننے کا دعویٰ کر کے قرآن کا انکار کر دیتا ہے تو وہ ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں ان سب کا انکار کرنے والا شمار ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین کی بڑی نشانی یہ ہے کہ انہیں اس بات کا ایک پختہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت کا ایک دن آئے گا، اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہ جانا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فانی ہے، اس سے ہمارا تعلق وقتی ہے، جب یہ تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن اللہ اپنی ساری نعمتوں کی جواب طلبی کرے گا کہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کی۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، اللہ نے اس پہلے طبقہ انسانیت کو جسے متقین کا نام دیا ان کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا کہ جو ان صفات کے مالک بن گئے، جن میں یہ علامات موجود ہو گئیں، جو اس طرح کے یقین کے مالک بن گئے، اللہ گواہ بن رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہیں اولئک هم المفلحون، فلاح بھی انہی کے حصے میں آئے گی، کامیابی بھی انہی کے حصے میں آئے گی۔ دوسرے طبقے کا تذکرہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کہ جو کافر بن گئے، اب برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو حقائق جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر انکار کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کی راہ پہ گامزن ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک وہ بات عرض کر دوں کہ ایک صحابی نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تمہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، حقیقت ہے، تو پھر تم ہمیشہ سے انہیں دیکھنے والے ہو، تو اس میں بتاؤ کہ تم ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں لیکن مان نہیں سکتا۔ مان لوں گا شاید غالباً پھر یقیناً یہی تھا کہ مان لیا تو پھر میں جو ان کے لائے ہوئے نظام کے برخلاف اپنی ربوبیت اور اپنی بڑائی اور اپنی چودراہٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ ختم ہو جائے گی، اور یقیناً یہ حقیقت تھی۔ تو بہرحال کافر وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے نظام کا، اللہ رب العزت کے نازل کردہ قرآن کا اور احکامات کا مکمل انکار کرنے والے ہیں، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ وہ مہر جو کسی چیز کو سر بمہر کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، کہ وہ مہر لگ گئی، اب باہر کی چیز اندر نہیں اور اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر سے کچھ اس میں شامل نہیں ہو سکتا اور اندر سے کچھ نکل نہیں سکتا، یعنی اندر جو کفر بیٹھ گیا اب وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور ان کے ارد گرد جو ایمان قدم قدم پہ دکھائی دے رہا ہے وہ ان کے دلوں میں اتر نہیں سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، مفادات کے پردے، خواہشات کے پردے، دنیا کی محبت اور چاہت کے پردے، یہ سارے پردے جب پڑ جاتے ہیں تو پھر حقائق کا ادراک
اور 2 اور 2 4 سے بھی زیادہ واضح ہونے والی حقیقتیں بھی فراموش کر دی جاتی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس طبقے کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تیسرے طبقے کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بعض لوگ انسانوں میں سے ایسے ہیں، بعض انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، دلوں میں ایمان نہیں اترا ہوتا، جس کو قرآن نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں قرآن نہیں اترا ہوا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہوا، وہ زبانی دعوے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مفاد پرستی کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، کہ اگر مومنوں کو فوقیت مل گئی، انہیں کامیابی ظاہری بھی مل گئی، مومن تو کامیابی ہے لیکن ظاہری بھی مل گئی، اس دنیا میں بھی مل گئی، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کیسے کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی شامل کرو اپنے مفاد میں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دوسری طرف جا کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کو بڑا سمجھاتے تھے۔ یہ آج اس معاشرے کی ایک عام سی حالت ہے کہ اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ڈٹ کے بہت کم رہ جاتے ہیں، اور جو ایسی جگہ پہ اپنے لیے کھڑا ہونا بنا لیتے ہیں کہ جہاں کھڑے ہو کر وہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم وقت آنے پہ ادھر بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں، ادھر بھی لگا سکتے ہیں، آج ان کی بہتات ہو چکی ہے۔ تو اللہ ان کی منظر کشی کر رہا اور ان کی نشاندہی کر رہا کہ دعوی ایمان جھوٹا رکھنے والے وہ بھی اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ یاد رکھیے، میں ہمیشہ سے اس بات کو دہراتا ہوں، آج بھی دہرا دوں کہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، کوئی کہانیاں نہیں میں بتا رہی کہ ایک متقی تھا، ایک کافر تھا، ایک منافق تھا، نہیں۔ ہر دور میں، ہر وقت، ہر جگہ یہ تینوں طبقے موجود ہوں گے، متقین بھی ہوں گے ہر دور میں، کافر بھی ہوں گے اور منافقت پہ عمل پیرا لوگ بھی ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن ایک زندہ کتاب ہے، وہ زندہ حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو اس زندہ حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو منافقت کی راہ پہ چل گئے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح اللہ کو دھوکہ دے لیں گے اور اہل ایمان کو دھوکہ لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن شعور والی جگہ سے ہی ہٹ چکے ہیں، شعور والے راستے سے ہی بھٹک چکے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ لگ گیا ہے، ایک دلوں کا روگ، ایک دلوں کا روگ۔ فزادہم اللہ مرضا، جو اس روگ کا روگی ہو گیا، اللہ بھی ایسے انتظام کرتا رہے گا کہ وہ اپنے اس روگ میں اور ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب کوئی منافقت کا راستہ ایک بار اختیار کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ اس راستے میں اور آگے بڑے بڑے کھلے کھلے راستے اپنے لیے دیکھتا، اور نئی نئی راہیں اسے دکھائی دیتی، اور نئے نئے پرکشش معاملات اس کے سامنے آتے ہیں۔ جو ایک بار حق کو چھوڑ کے مفاد پرستی کی راہ پہ چل پڑتا ہے یا بزدلی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر عموماً اس کی واپسی نہیں ہوا کرتی، وہ اس میں اور آگے ہی بڑھا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے نا کہ تم دیکھو فساد کا سبب بن رہے ہو، انسانیت کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بن رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم ہی اصلاح کنندہ ہیں، ہمارا ہی کام اصلاح ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو وہ چاہتے ہیں، تمہارے حق کی رٹ لگا دینے سے آج ہم پہ یہ مشکل آنے لگی، وہ مشکل آنے لگی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، پوری طرح آگاہ ہو جاؤ، میں رب گواہی دے رہا ہوں کہ وہی حقیقت میں فسادی ہیں جو منافقت کی راہ پہ چل نکلے، جو کفر کی راہ پہ چل نکلے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے تقاضا کیا جاتا ہے نا کہ تم بھی اسی طرح کا ایمان لاؤ جیسے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام ایمان لائے، تم بھی اسی طرح کا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح کا ایمان لائے جیسے یہ ناسمجھ لوگ نعوذ باللہ ایمان لائے؟ تو وہ اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوگا، منافق اپنے آپ کو بڑا شاطر سمجھتا ہے، بڑا کامیاب سمجھتا ہے، اور ہمیشہ اہل حق کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، اور بیوقوفی شاید ان کے نزدیک یہ شمار ہوتی ہے کہ چند روزہ زندگی ہے اور اس میں یہ عیش و آرام کی بجائے
عزیمت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، حق کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے حاصل کر لینا ہے؟ یہ ان کا انداز ہوا کرتا ہے۔ اللہ اس کی ہمیشہ کے لیے نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا چلا آئے گا۔ اللہ انہم ہم السفہاء، بیوقوف تو وہ خود ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا جب وہ اہل ایمان کی طرف آتے ہیں نا تو ان سے کہتے ہیں آمنا، ہم تو بھائی تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب دوسری طرف جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا تو ہم ذرا مذاق اڑانے کہتے ہیں، ان کو تو ہم ذرا یہ جھوٹا اپنا ساتھ دکھا کے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہم اس طرف گئے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، مذاق تو ان کی اپنی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، فطرت ان سے بدلہ لے رہی ہے۔ ان کے مذاق کا، اہل ایمان کا مذاق جو وہ اڑانا چاہ رہے ہیں، فطرت ان کے اس مذاق کا انہیں بدلہ دے رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ خود مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اپنی سرکشیوں میں اور ہی آگے کشا چلے اور بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں کا یہ انداز ہے کہ ان کو ہدایت ملی، انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کر ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ فرماتے ہیں سوچو سے بھلا اس طرح کی تجارت کیسے نفع بخش ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں، یہ گھاٹے ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ خسرت الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اسی طرح آگے جا کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عمومی خطاب ہے انسانیت سے عمومی خطاب، یا ایھا الناس، اے ابن آدم، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کے صرف عبادت گزار بنو، اپنے صرف اس رب کو معبود مانو، اس کے عبد بنو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اور کوئی کہے کہ میرے وجود کا ذریعہ میرے بڑے بنے تو قرآن نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے بڑے جتنے بھی آدم علیہ السلام تک آئے، پہلے انسان تک، ان سب کو بھی وجود اسی اللہ رب العزت ہی نے عطا فرمایا، وہی ان سب کا رب ہے۔ یہ عبادت اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ تمہارے سجدوں کی نعوذ باللہ وہاں کوئی کسی قسم کی حاجت و ضرورت ہے، فرمایا نہیں، یہ عبادت تمہاری کامیابی کے لیے، تاکہ تم دنیا میں متقی بن جاؤ، اللہ کے عبد بن کر متقی شمار ہو جاؤ۔ عبدیت میں ہی تقوی ہے، اور جب تم عبد بن جاؤ گے تو تم متقی شمار ہو جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، تم کامیاب لوگوں کی صف میں سب سے آگے کھڑے ہونے والے شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، رب العالمین ہے نا، تو اس نے اپنا وہ تعارف ان آیات میں کروایا ہے کہ جو ایک عمومی تعارف ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بغیر کسی چیز کا فرق رکھے تم سب کے لیے اس زمین کو ایک بچھونا بنا دیا ہے، فراش بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک ایسی چھت بنا دیا کہ جس کے نیچے تم زندگی گزار سکو بغیر ستونوں کے، وہ ایک بڑی چھت کام کر دی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس نے اپنے رب ہونے کا یہ انداز اختیار کیا کہ آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ زمین پہ برستی ہے، اور پھر زمین میں وہ پانی اللہ کے حکم سے ایک خاص سطح تک جذب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تمہارے رزق کے لیے مختلف پھل تمہیں وہاں سے دیتا ہے۔ ثمر ویسے فواکہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن ثمر حقیقت میں ہر چیز کا جو ہمیں کسی بھی عمل کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے نا، اسے ثمر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کاشتکاری کا بھی ایک نتیجہ ہے، ہر عمل کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ تو بہرحال تمہارے لیے جو ظاہری اور باطنی طور پہ رزق بن سکتا ہے وہ اللہ تمہیں اس زمین میں سے عطا فرما رہا ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے رزق بننا ہے وہ اللہ تمہیں اس زمین میں سے عطا فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا وجود اس زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی اس کا غالب جز ہے، اس لیے جو بنی اس زمین سے ہے اس کا سارا نظام بھی
اس کی بقا کا اور نشو و نما کا اللہ نے اس زمین پہ ہی رکھا یہاں سے. تو بہرحال آگے ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا. دیکھو یہ ایک سیدھی سی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے. تو جو رب ہے وہ صرف اللہ ہے، لہذا تم کسی طرح بھی کسی کو بھی کبھی کسی حالت میں بھی شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا برابر نہ بنانا، کسی کو بھی اللہ کا ہمسر نہ بنا لینا. اس سے آگے قرآن کریم کی سچائیوں کو اللہ بیان کر رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی ہیں، جنہیں اس دنیا کے دستور کے مطابق پڑھنا لکھنا آتا بھی نہیں اور کوئی دنیا میں ان کا استاد بھی نہیں، تو فرمایا کہ اللہ نے وہ قرآن کریم نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں. کفار یہ کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں آج بھی. تو اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جس عبد کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ تم اللہ کے عبد بن جاؤ، اس عبد کی دنیا میں سب سے اعلیٰ مثال، سب سے اعلیٰ قسم کا وہ عبد اللہ نے خود فرمایا عبدنا، وہ ہمارا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی عبد کے طور پہ سامنے رکھا اور بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہونا تو گالیاں نہ دو، شائستگی کا رویہ اختیار کرو، مجنون اور ساحر کے لقب سے مت یاد کرو، ان کی آواز دبانے کے لیے تالیاں نہ پیٹو، شور نہ کرو، بلکہ سیدھا سا شائستہ انداز ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم از خود اس کلام کو گھڑ کے لانے والے ہیں، نعوذ باللہ تم کہتے ہو اگر، تو پھر تم تو بڑے بڑے خطیب، شاعر، ادیب ہو. جب تمہارے خیال کے مطابق جو امی ہے وہ اس طرح کا قرآن لا سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ 114 صورتیں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، تم ایک صورت کم از کم بنا کے لے آؤ. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو اس دور سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک چلتا رہے گا. کوششیں بہت زیادہ ہوتی رہیں، جن کو چیلنج تھا وہ اس پر اس کی صلاحیت بھی رکھتے تھے عربی لغت کے حساب سے، باقی تمام لحاظ سے. لیکن قرآن کریم اگر تو انسانی کلام ہوتا تو یقیناً ان کے بس میں بھی اس کا جواب ہوتا، لیکن چونکہ یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لہذا وہ اپنی تمام تک فصاحت و بلاغت کے دعووں اور حقیقتوں کے باوجود اس دور میں بھی قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکے، اور قیامت تک کے لیے کوئی بھی نہیں لا سکے گا، چاہے علم کے جتنے مرضی چرچے بڑھ جائیں، چاہے فصاحت و بلاغت اور جتنا مرضی سفر طے کر لے، کسی بھی صورت میں کبھی بھی قرآن کریم کا یہ چیلنج کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ نہیں کہا کہ تم 2 4 10 بندے محمد تمہارے خیال میں ایک ہے تو تم بھی کوئی ایک بنا کے لے آؤ، نہیں. فرمایا اللہ کے سوا جس کو جوڑ سکتے ہو اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے جوڑ لو. وہ انسان سارے کے سارے جنات، ساری مخلوقات جو بھی تم جوڑ سکتے ہو سب مل کے اس سورت قرآن کی کسی ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت کو اثر کہہ لیجیے، اس کا جواب بھی بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں، اس دعوے میں کہ یہ نعوذ باللہ محمد کا من گھڑت کلام ہے، اگر اس دعوے میں سچے ہو تو بھی بنا کے لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن یاد رکھو اگر تم اس چیلنج کو نہ پورا کر سکے، اس کا جواب نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں کر سکو گے رہتی دنیا تک کے لیے. تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیوں اپنے آپ کو اس مختصر سی ملی ہوئی زندگی کو بربادی کی راہ پہ خرچ کر رہے ہو؟ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ کے باغی لوگ، اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ، اللہ کے احکامات اور تعلیمات اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے لوگ اس کا ایندھن بنیں گے. الحجارہ اور پتھر بنیں گے. دونوں کا میرے خیال میں استاد محترم نے جو فرمایا بہترین وہ اشارہ ہے کہ تذکرہ دونوں کا اکٹھا کیوں، ناس اور حجارہ، انسان اور پتھر.
تو جو انسان عقل و خرد سے اپنے آپ کو تہی دست و دامن کر لیں وہ اور اس پتھر میں جو پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے، دونوں میں شاید کوئی فرق پھر باقی نہیں رہتا، اس لیے فرمایا دونوں ایندھن بنیں گے۔ اعدت للکافرین، وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، ساتھ ہی جو اہل ایمان ہیں، جو اہل تقوی ہیں، ان کے لیے بشارتیں سنیں کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، کہ خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو اور جو اعمال صالحہ کرنے لگے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت ساری جنات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور اتنا خوبصورت وہ مقام اور منظر اور وہ کیفیات ہوں گی کہ انہیں جب بھی اللہ کی طرف سے کچھ بھی ان کی خدمت میں لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا کھانے کو، تو وہ کہیں گے اتو بھی متشابیہ، یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی ملا ہے، اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ جب تم اسے کھاؤ گے تو اس سے پہلے اس طرح کی شکل کا تم نے جو پھل کھایا اس کا ذائقہ اس کے ذائقے سے بالکل الگ ہوگا۔ یعنی جب انہیں کوئی بھی وہاں نعمت ملے گی، اس کا نعمت اور اس کا مزہ اور اس کی لذت پہلے سے دو بالا ہو چکی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے بیان کے مطابق، سچے وعدے کے مطابق اس بشارت کے حقدار بن جائیں، اس کے مستحق بن جائیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی دنیا میں نیابت عرضی کے لیے ان کی پیدائش کا پورا وہ واقعہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ ہم نے یہ بات رکھی کہ ہم آدم کو خلافت عرضی کے لیے پیدا کر رہے ہیں، اور وہ پھر سارا معاملہ ہے جو اس کے اندر بیان ہوا۔ ظاہر ہے یہاں ان کی سب کی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی، یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے وہ ساری باتیں یہاں بیان کر دیں جو آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ کے طور پہ پیدا کرتے وقت اللہ نے بیان فرمائی تھی، وہ ساری قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دی تاکہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے۔ اس میں سب سے میں سمجھتا ہوں اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے ہمیشہ معترف رہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ علم تو وہی ہے جو تو عطا کر دے، ہماری جستجو ہماری طلب اپنی جگہ، لیکن عطا تیری ہی ہے، ہم اس عطا کے تجھ سے ہمیشہ طالب ہیں کہ اللہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نافع علم عطا فرما دے، ایسا علم کہ جو ہمیں تیری پہچان کی طرف لے جائے، ایسا علم کہ جس سے ہم تیری نعمتوں کو دیکھ کر تجھے پہچاننے والے بن جائیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، پھر اس سے اگلی آیات میں اب چند رکوعوں میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم رہی ہے اور ان میں ہزاروں نبی بھیجے جاتے رہے، لیکن انہوں نے نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا۔ بالآخر اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا کہ باغیوں سے، نافرمانوں سے، جو نافرمانی کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیں، جو ہمیشہ نافرمانیوں پہ ہی کمر بستہ رہے، ان سے پھر اللہ اپنی یہ دنیا میں جو خصوصی نعمتوں والا انداز ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جن کو ایک عرصہ تک وہ ساری نعمتیں ملی، قیادت ملی، سیادت ملی، اس نیابت عرضی کے لیے انہیں اس مستحق گردانا گیا، لیکن بالآخر وہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا۔ فرد جرم جو ہے وہ ان تمام اگلے رکوعوں میں وہ عائد کی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور ایک بات کا تقاضا کیا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں اپنی نوازشات اور مہربانیوں کا جو وعدہ تم سے کر چکا ہوں میں اسے نبھاؤں گا۔ اور اس سلسلے میں اے بنی اسرائیل صرف اور صرف میرا ہی خوف مد نظر رکھنا، دنیا کے سارے خوف نکال دینا اپنے دل سے، سارے خوف مٹا کے پھر اس راہ پہ چلنا، اور اگر دنیا کے خوف سے تم خوف زدہ ہو گئے تو پھر مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میری طرف سے نازل کیا گیا تم بھی، یہ جو باتیں ہیں یہ ساری کے ساری ہمارے لیے دستور العمل ہے کہ یہ جرائم تھے ان کے، ہم ان جرموں سے بچ جائیں،
تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے آج جو اس دنیا میں خصوصی مرتبہ اور مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہوا ہے، ہم کہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان ساری آیات میں پھر اس کا تفصیلاً تذکرہ ہے جو سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بات ہے جو خاص قابل ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اس میں اس بات کی طرف واضح اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی بھی طور پہ گوارا نہیں، کبھی بھی برداشت نہیں، کسی بھی صورت میں، چاہے وہ لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ کی جائے یا کھلے عام کی جائے، اللہ کو وہ برداشت نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی ایسی راہ پہ چلے گا تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کافروں کی فہرست میں رکھے گا جن کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آگے آخر میں جا کر تمام جب بنی اسرائیل کے جتنے جرائم تھے ان کا تذکرہ ہوا تو پھر اعلان ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ سیادت و قیادت ان کے جرائم کی وجہ سے، جن جرائم کا تذکرہ تفصیلاً ہوا، ان جرائم کی وجہ سے چھین کر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منتقل کی، اور پھر وہاں سے اس نسل میں آگے بنی اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ بنی اسرائیل کے برعکس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار جگہوں پہ آزمایا ہے، آزمائشوں میں ڈالا، ابتلا میں ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان سب میں پورے اترے، کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے ان کی امامت کا اعلان فرما دیا کہ اب وہ آخر تک رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سپارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، اور تحویل قبلہ کے ذریعے اصل میں لوگوں کی روش کا تذکرہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے حکموں کو مانیں گے، کوئی بھی حکم اللہ کا آ جائے ان کے لیے وہ قابل واجب العمل ہوگا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دل سے ایمان نہیں رکھتے ہوں گے تو وہ مختلف ادھر ادھر کی حیل و حجت کریں گے، نہیں یہ ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ بھائی جب قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا تو تب بھی کس کے حکم سے تھا؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اب وہی رب کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس سے بیت الحرام اللہ کے اس گھر کی طرف کر لو، تو اب وہ کہے نہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو تم رب کی ماننے والے ہو تو رب ہی نے ادھر منہ کرنے کا حکم دیا تھا، تم اگر رب کی مان کر ادھر کر رہے تھے تو آج بھی رب ہی کہہ رہا منہ ادھر کر لو، تو اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ایک عمومی انداز ہے انسانوں کا کہ بہت سی باتوں میں جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اسی طرح اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی نہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، خالق ہے، رب ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ذرے ذرے پہ اسے ملکیت بھی ہے، اختیار بھی حاصل ہے، اسی کا اقتدار ہر جگہ پہ ہے۔ وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے حکم دے، کوئی اس کے حکموں کو نہ ٹالنے کی جرات کر سکتا ہے اور نہ کسی کو استحقاق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو ٹالے، ان پہ معترض بن کر ان کا انکار کرنے والا بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کے برخلاف ہے۔ اس کے بعد آگے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کا راستہ اختیار کرو، اس طرح تم اللہ رب العزت کی مدد کے مستحق بنے رہو گے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ دین پہ حق پہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ۔ صابر کا بڑا معنی صابر یعنی ہر قسم کی مصیبت، تکلیف، تنگی، ترشی، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں، منافقین کے پروپیگنڈے اور مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے اہل حق کے خلاف باتیں اچھالنے اور ان کو نشانہ بنانے والے، ان کی تضحیق کا نشانہ بنانے والے وہ آتے رہیں گے۔ اللہ ان بندوں کے لیے اپنی مدد نازل کرے گا جو ثابت قدمی دکھائیں گے، حق پہ ڈٹ کے رہیں گے اور حق پہ چلتے رہیں گے۔ آزمائشیں آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ ساری مختلف صورتیں ہیں آزمائشوں کی جو آتی رہیں گی، لیکن ان میں بشر الصابرین، جو تمام تر آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بشارت دے دیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کو اللہ کی طرف سے
بڑی انعامات کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ کوئی بھی ترشی، تنگی، تکلیف، اذیت جسمانی، ذہنی کسی بھی طرح کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ہر ایک چیز، ہمیں ملنے والی ہر ایک نعمت، ہمیں دستیاب سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہم بھی اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف ہم نے بھی لوٹ جانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکم یہی ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، آزمائشوں سے ہمیں معاف فرما دے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، یاد رکھو تمہارا معبود، تمہارا الہ صرف ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہی نہیں کبھی۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑی رحمتوں والا ہے، رحمان و رحیم ہے۔ اس کے بعد آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو دنیا میں مختلف قسم کے حیلے بہانے کرتے کرتے اپنے آپ کو دین سے دور لے جائیں گے، اور اس میں ان کے رویوں سے پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں میں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یاد رکھو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں انتہائی شدید ہوں گے، ان کے دلوں کی پختگی اللہ سے محبت پر وہ سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جائیں گے، جو کچھ انہیں اپنی جان سمیت دنیا میں ملا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے جب کبھی وقت اور تقاضا آئے گا تو وہ اللہ کی محبت کو غالب رکھ کر ان ساری چیزوں کو قربان کرنے پہ آ جائیں گے۔ یہ ان کے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان اے لوگو، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے دنیا میں اگایا، پیدا کیا، رکھا ہے، اس کو حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے۔ یاد رکھیے حلال طیب وہ ہوگا جو شریعت کے احکامات کے مطابق ہو۔ ایک تو وہ جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا، نمبر دو ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال کا ہو، تجارت کا ہو، ایک دوسرے سے لین دین کے جو طریقے ہیں وہ ہوں، نہ سود ہو، نہ چوری ہو، نہ ڈاکہ ہو، نہ ناجائز فروشی ہو، نہ ناجائز منافع خوری ہو۔ یہ ساری چیزیں حلالن طیبن کے برعکس ہیں، الٹ ہیں۔ اس لیے ان کا پورا دھیان رکھنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کسی بھی طور پہ شیطان کے نقش قدم کا پیروکار نہیں بننا، اس پر نہیں چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی واضح ہے، لہذا جو دشمنی میں پوری طرح کھل کے تمہارے لیے سامنے آ گیا ہے اس کی انگلی کے ساتھ لگ کے چلنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ دشمن کی انگلی کے ساتھ لگ کے چلنے والا کیسے عقل مند شمار ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وہ دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا آخر میں کہ جو لوگ یہ روش اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے قیدی بن جاتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے من چاہی راہیں کھوجتے اور اس پہ قدم اٹھاتے ہیں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جو راستہ اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل اطاعت اور پیروی میں ملے گا اس پہ چلو، تو وہ کہتے ہیں نہیں الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس پہ چلیں گے جس میں ہم سے پہلے ہمارے بڑے چلتے تھے۔ لو جی ہمارے بڑے کوئی غلط تھے، تمہارے زیادہ عقل والے آ گئے ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری عقل اور تمہاری عقل کا موازنہ ہے ہی نہیں۔ موازنہ تو صرف اس چیز کا ہے کہ میں تم، میرے بڑے تمہارے بڑے، سب کے بڑے، وہ سب کے سب پابند بنائے اللہ نے اپنی شریعت کے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سب کے لیے، ہم سب کو متحد کرنے کا سبب ہے۔ اگر ہم سب اس پہ آ جائیں تو ساری دنیا متحد ہو جائے گی، ساری انسانیت اتحاد میں آ جائے گی، اور اس کا یہی راستہ ہے کہ اس قرآن میں اور اس قرآن پہ عمل جس طرح سے صحابہ کرام نے کیا، یعنی قرآن سنت پہ عمل میں ہم سب متحد و متفق ہو جائیں۔ اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔